اگر کوئی بندہ میرے سامنے ایک اسٹرینج وے میں بہیو کر رہا ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ کوئی اسٹرینج ایونٹ ہو رہا ہے، یا فار ایگزامپل پاکستان میں کوئی اگر کوئی پولیٹیکل کوئی اس طرح کی ایونٹ ہو رہا ہے کہ جس کو میں فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں وہ چیزیں دیکھ کے یا سن کے، تو ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ شاید وہ فیتھ سے ریلیٹ کریں گی، لیکن کچھ چیزیں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو فیتھ سے بھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یا کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ چیز نہیں آتی ابھی. دیکھیے اصل میں ایونٹ میں فیتھ شامل ہے یا نہیں شامل ہے یہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا جی. آپ اس ایونٹ کو کیسے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے، بڑی غلط بات ہوئی ہے، میں خدا کو ایک مہربان خدا مانتا ہوں، اس نے یہ کیوں ہونے دیا؟ یہ ہے وہ جگہیں کہ جدھر جو فیتھ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے اٹ گیٹس چیلنجڈ. چیلنج کے موقع پر ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دروازے بند کر لیں اور یہ کہیں کہ یار مت پڑھو اس میں، ایسے کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیلنج کو میٹ کریں اور پھر ٹرائی ٹو ریزالو دی پیراڈاکس. پیراڈاکس کو جب آپ ریزالو کریں گے زندگی میں، اور یہ بار بار آپ یاد رکھیے گا کہ پیراڈاکسز ریزالو کرنے سے آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت اسٹرینگتھن ہوتی ہے. اس سے زیادہ اسٹرینگتھن اور کسی چیز میں نہیں ہوتی. میں خدا کو رحمان مانتا ہوں، میں خدا کو رحمت والا مانتا ہوں، میں خدا کو وزڈم والا مانتا ہوں. یہ جو واقعہ ہو گیا یہ تو سراسر ظلم ہو گیا ہے. اور خدا کو میں مانتا ہوں کہ وہ اومنیپوٹنٹ ہے، خدا کو میں مانتا ہوں کہ وہ اومنیشینٹ ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا ہے. تو اب یہ جو ساری صفات ہیں اس کی، یہ ایک پیراڈاکس بن رہا ہے. یہ جب آپ کے ذہن میں پیراڈاکس بنتا ہے، یعنی میں ایک رحمت والے خدا کو مانتا ہوں اور پاکستان میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ بے گھر اور ہزاروں لوگ ڈوب کے مر گئے. اب یہ ایک پیراڈاکس ہے. یعنی اب اچھا کیا آپ یہ مانیں گے کہ خدا کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ یہ خدا کی طرف سے آیا ہی نہیں، مطلب اللہ چاہتا بھی تو روک نہیں سکتا تھا. یہ مانیں گے؟ یہ بھی نہیں مانیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ میں خدا انوالو بھی ہے، وہ رحمت والا بھی ہے. اب اس کو ریزالو کر رہے ہیں. یہ جو آپ ریزالو کریں گے نا، یہ ہے جو اصل میں آپ کی فیتھ کی ریزولوشن ہوگی. یہ پیراڈاکسز کو ریزالو کرنے میں اصل میں فیتھ کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے جی، اور اسٹرینگتھن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوا تھا اس وقت واقعہ میں، جو آپ کو میں نے ابھی جو بتایا نا، ایک حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ان کی تعلیم کے لیے جو واقعہ ہو رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کو لے جایا جا رہا ہے. تو وہ چلتے چلتے ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو یتیموں کی کشتی ہے، اس میں ہم ذرا سفر کریں گے. کرتے کرتے انہوں نے اس میں چھید کر دیا. آپ یوں سمجھیں کہ یتامہ کی دو یتیموں کی کشتی میں اچانک نقصان ہو گیا. اب ایک آدمی جو دیکھ رہا ہے ایک عام انسان کی جگہ پر، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ یتیموں کی کشتی میں موری کروا دی. یعنی یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کے پرسپیکٹو کو لینے کی کوشش کی، وہ رک نہیں سکے. اتنا شدید سوال پیدا ہو گیا اس کے بارے میں. یہ پیراڈاکس ہے نا کہ خدا کے نمائندے ہو تم، خدا کے نمائندے بن کے تم آ کے یتیموں کی کشتی میں موری کر رہے ہو. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ڈوب جائیں. اب دیکھیے جب وہ ریزالو ہوتا ہے مسئلہ، جب وہ ریزالو ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان یتیموں کے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ وہ ساری کشتیاں قبضے میں کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کشتی کو یتیموں کے لیے بچانا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹی سی اس میں پرابلم کریٹ کر دو تاکہ بادشاہ یہ چھوڑ دے. یہ انفارمیشن حضرت موسیٰ کو دے دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے ارد گرد جو ایونٹس ہو رہے ہیں ہمیں وہ انفارمیشن نہیں آ رہی، وہ ریزن نہیں پتا چل رہی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. نہیں، اصل میں وہ دے دی گئی ہے، اس لیے اب جب یہ بتا دیا گیا ہے تو اب یہ حضرت موسیٰ کے ایمان کا تقاضا نہیں رہا کہ یہ بات، یعنی یہ فیتھ سے نہیں ریلیٹ کر رہی. یہ حضرت موسیٰ کو اس کی وزڈم بتا دی گئی ہے. میرے اور آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آ رہا ہے، یہ جو لوگ نقصان میں پڑ رہے ہیں، یہ جو لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، یہ جو لوگ اپاہج پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی حکمت بتائی نہیں جا رہی. اب یہ فیتھ سے ریزالو کرنی ہے. جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے وہ میں صرف اس ایگزامپل کے طور پر دے رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی غرض سے یہ 2-3 ریزن بتا دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ باقی زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اس روشنی میں دیکھو.